بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو میں وی لاگ کروں گا بڑا ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، اور یہ لوگوں میں انٹرسٹ اس میں ان ریسنٹ پچھلے کوئی 3 سے 4 سال میں عام پبلک میں بھی اس کا بہت زیادہ ایک انٹرسٹ ہوا ہے۔ سب سے پہلے بات کروں گا یوکرین اینڈ رشین وار کے اوپر۔ یہ بیسیکلی ریسنٹ ہسٹری کے اندر پہلی وار ایسی ہے، کانفلکٹ ہے، جس کے اندر ایک ڈرونز کو میسو اسکیل کے اوپر یوز کیا گیا ہے۔ یوکرین نے کیا، جو کہ اس کا پائنیئر ہے، اور اس کے بعد رشیا نے بھی اس کو یوز کیا۔ اور مین اس کے اندر دیکھا جائے تو یوکرین اینڈ رشین کانفلکٹ کے اندر، کیونکہ یوکرین جو ہے رشیا کی جو ملٹری پاور ہے اس کو میچ نہیں کرتا کنونشنل ڈومین کے اندر، ٹینکس، فوجی، میزائلز، باقی چیزیں، جہاز، تو ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، وہ گیپ کور کرنے کے لیے یوکرین نے بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ جو یو اے وی ٹیکنالوجی ہے، ڈرون ٹیکنالوجی ہے، وہ یوز کی ہے اس وار کے اندر۔ اور کچھ میں نام لیتا ہوں ابھی ڈرونز کے، تاکہ آپ کو ایک تھوڑی سی اس کے اوپر ویزیبلٹی ہو جائے کہ جی یوکرین نے اپنے اس وار میں کون کون سے ڈرون یوز کر رہے ہیں اور پہلے کیے ہیں۔ ایک ان کا UJ-26 ڈرون ہے، جس کو بوبر ڈرون بھی کہتے ہیں۔ 1000 کلومیٹر اس کی جو رینج ہے، جو کہ یہ جا سکتا ہے تقریباً 10,000 کلومیٹر ہے، 10,000 کلومیٹر، اور یہ 20 kg سے زیادہ جو ویٹ ہے یہ لے کے جا سکتا ہے۔ اور یہ یوکرین سے اس ڈرون کے تھرو انہوں نے ماسکو میں ٹارگٹس کو ہٹ کیا ہے۔ سو آپ یو کین ویل امیجن کہ اس کی ریچ کیا ہے، اور کس طریقے سے جو سینسٹیو ٹارگٹس ہیں، جو ملٹری ٹارگٹس ہیں، ایئر فورس کے ٹارگٹس تھے رشینز کے، اس ڈرون کے تھرو انہوں نے اس کو ہٹ کیا۔ پھر ان کے بعد ایک سیک اسکاؤٹ ہے ڈرون، جو کہ AI پاورڈ ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے تھرو۔ اس کو جیم نہیں کیا جا سکتا، بیکاز اس کا سسٹم سارا جو ہے AI بیسڈ ہے، یہ خود ہی ڈیٹیکٹ کرتا ہے۔ پیچھے پائلٹ یا کنٹرول روم سے کوئی ضرورت نہیں ہے ان کو گائیڈنس دینے کی، یہ AI ٹیکنالوجی کے تھرو خود ٹارگٹ کو ٹریک کرے گا، اس کو ڈیٹیکٹ کرے گا، اور اس کے اوپر وہ فائر کرے گا۔ اس کے بعد AN-196 ہے، جس کو فیئرس بھی کہتے ہیں، اور لیو ٹی بھی اس کا ایک نام ہے، جو کہ رشین اس میں ہے۔ اس کی 1000 کلومیٹر رینج ہے، 1000 کلومیٹر، اور یہ جو 75 kg جو ہے ہائی ایکسپلوسیو یا وار ہیڈ یہ اٹھا کے لے کے جا سکتے ہیں۔ یہ بھی وہ ڈرون ہے جو کہ کمبیٹ ڈرون ہے، اور اس نے بھی بہت زیادہ ٹارگٹس کو انگیج کیا ہے، رشین ٹارگٹس کو۔ زوزولیو ایک ان کا ڈرون ہے، اس کی 2100 کلومیٹر رینج ہے، جو کہ یوکرین نے اگینسٹ رشیا یوز کیے ہیں۔ اور ڈیپ ٹارگٹس جو ہوتے ہیں، ملٹری ٹارگٹس جو تھے ان کی، یا ان کے جو اسٹریٹجک ایسٹس تھے، ان کے اوپر یہ ڈرون انہوں نے یوز کیا۔ سیک اسکاؤٹ اگین اٹ از اے AI بیسڈ ڈرون یوز کیا گیا ہے۔ یہ بھی ڈیٹیکٹ کرتا ہے، خود ہی ٹارگٹ کو ٹریک کرتا ہے، اور خود ہی جا کے اس کو ڈسٹروائے کرتا رہے۔ اس کے بعد بابا یاگا، اس کا بھی تقریباً 33 to 35 پاؤنڈس جو ہے ہائی ایکسپلوسیو، یہ جو ہے ایکسپلوسیو لے کے جاتا ہے، اور اس نے ہائی الٹیٹیوڈ سے یہ وہاں سے اینٹی ٹینک مائنز جو ہیں وہ بھی اس نے ٹارگٹس کے اوپر اس ڈرون کے تھرو یوکرین نے گرائے ہیں، اور اس سے بہت زیادہ جو ڈسٹرکشن ہوئی ہے ماسکو رشین جو ہیں ملٹری ٹارگٹس کی۔ پھر ویمپائر ہے ایک، یوکرین نے بنایا ہے ڈرون ویمپائر، اس کے اندر نائٹ فلائنگ کیپیبلٹی، رات کو بھی یہ ڈرون یوز ہوا ہے، اور اس کے تھرمل امیجنگ انہوں نے کنسیپٹ تھرمل امیجنگ یوز کی ہے، تاکہ رات کو بھی ٹارگٹس کو انگیج کر سکیں، اور ویزیبلٹی کم ہو تو پھر بھی یہ جا کر یہ یوز کرتے ہیں۔ سو یہ کچھ ڈرونز جو مین جو تھے یوکرین نے یوز کیا۔ ابھی میں رشینز کی بات کروں گا کہ رشیا کون کون سے ڈرون یوز کر رہا ہے اگینسٹ۔ ان کا جو سیریز ہے، بیسیکلی رشیا کے پاس جو ہے وہ ایرانین میڈ ڈرون تھے، جس کو ہم شاہد فیملی ہے، جو وہ ڈرونز موسٹلی جو ہے رشینز نے بھی یوز کیا، اس کی انجینئرنگ کر کے۔ گیران 2 جو ہے بیسیکلی ان کا اور جو ایرانی ورژن ہے وہ شاہد 136 ہے۔ اراؤنڈ 40 to 50 kg یہ ایکسپلوسیو اٹھا کے لے کے جاتا ہے، اور اس کی بھی تقریباً 1800 سے 2500 کلومیٹر کی رینج ہے، جو کہ رشینز کا مین ڈرون جو یوز کیا ہے انہوں نے اگینسٹ یوکرین، وہ یہ اس کے بعد گیران 3 ہے، جس کی تقریباً 2500 کلومیٹر رینج ہے۔ یہ بھی رشین انوینٹری میں ہے، اور یہ بھی اگینسٹ یوکرین یوز کیا ہے۔ پھر گیران، یہ فیملی ایک ہی گیران فیملی کے ہیں۔ اس کے بعد گیران 5 ہے، جس کی تقریباً 1000 کلومیٹر رینج ہے، اور یہ 90 کلو گرام 90 kg وار ہیڈ جو ہے یا ایکسپلوسیو ہے، یہ لے کے جا سکتا ہے، اور ٹارگٹ کو یہ انگیج کر سکتا ہے۔ اور یہ بھی سارے وہی ڈرونز ہیں جو کہ ریکونیسنس انٹیلیجنس گیدرنگ کے ساتھ ساتھ کمبیٹ ڈرونز بھی ہیں، ٹارگٹس کو انگیج بھی کر رہے ہیں۔
پھر اس کے بعد زالا لینکٹ، یہ شارٹ رینج ہے، 40 to 70 کلومیٹر کی اس کی رینج ہے، یہ رشینز نے یوز کیا. پھر KUN ہے جس کی 40 کلومیٹر رینج ہے، اور یہ بیسیکلی اگین یہ AI بیسڈ ہے، یہ خود ٹارگٹ کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے، ٹریک کرتا ہے اور جا کر ٹارگٹس کو نیوٹرلائز کرتا ہے اپنے اینیمی کے ایریا میں. اورلن 10 اراؤنڈ 120-150 کلومیٹر اس کی رینج ہے، یہ بھی رشینز ہیں. سو اگر ہم انوینٹری دیکھیں اس وقت رشینز کی اور یوکرین کی تو بھری ہوئی ہے ان ڈرون سے، اور ڈفرینٹ اس کے اندر ڈائیورسٹیز ہے اور ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز یوز کی جا رہی ہیں. لیکن اس میں اگر ہم ایج دیکھیں تو یوکرین کو اس میں ایج جاتا ہے، ان کو ایک ایڈوانٹیج ہے ڈرونز کے اندر. اور آپ نے دیکھا ہوگا ریسنٹ کانفلکٹ جب ہوا ایران اور سعودی عربیہ، ایران اور اسرائیل کا اور امریکہ کا، تو یوکرین کے جو پریزیڈنٹ ہیں ہی وزٹڈ دبئی، قطر اور عرب کنٹریز، اور ان کے ساتھ انہوں نے ایگریمنٹ سائن کیا فار پروویژن آف ڈرونز ٹو دیز کنٹریز. سو یوکرین از ان اے پوزیشن کہ جی وہ ڈرون ٹیکنالوجی وہ ٹرانسفر بھی کر رہے ہیں. ابھی ہم بات کرتے ہیں دوسرا جو میجر کانفلکٹ اس وقت ہوا ہے ایران اور اسرائیل کا. اس کے اندر بھی آپ دیکھیں تو ایران کے پاس اتنی ملٹری مائٹ اور جو کہ میچ کر سکے اسرائیل اور امریکہ کو، تو اس کے اگینسٹ بہت ہی ٹیکٹفلی اور بڑی اسٹریٹجیکلی ایران نے بھی ڈرونز یوز کیے. سب سے جو بڑا نام لیا جاتا ہے ایران نے ڈرونز یوز کیا وہ شاہد فیملی ہے. شاہد 136 جو مین ڈرون جو ہے ان کا مین سٹیج جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ایرانینز کا، وہ انہوں نے یوز کیا، اور اس کی تقریباً 2000 سے 2500 کلومیٹر رینج، اور یہ بھی 50 کلوگرام سے زیادہ جو ہے وہ ہائی ایکسپلوسو جو ہے نا ایمونیشن یا وار ہیڈ، وہ اس کو ٹارگٹ تک پہنچاتا ہے اور پھر وہ ٹارگٹ کو انگیج کرتا ہے. اس کے بعد شاہد 131 ہے، اس کی تقریباً 900 کلومیٹر رینج ہے، اور یہ بھی 15 سے 20 کلوگرام جو ہے ہائی ایکسپلوسو یہ. اس کے بعد شاہد 238 ہے. سو یہ ایک فیملی ہے، شاہد 136، 131 اینڈ 238، اور اس کے اندر باقی بھی جو بہت زیادہ جو ہے جدتیں لائی جا رہی ہیں. اور یہی ڈرونز جو ہیں شاہد فیملی رشینس نے بھی یوز کیے ہیں ود نیو نیم، اور اس کے اندر کوئی ماڈیفیکیشنز کر کے. اس کے بعد ایک مہاجر فیملی کا ڈرونز ہے جو کہ ایرانینز نے بنایا، وہ بھی مہاجر 1 2 3. اس کی جو ہے اس کے اندر بھی ڈفرینٹ اسپیسیفکیشنز ہیں، ڈفرینٹ ان کے رینجز ہے، اور ان کو بھی بہت ہی ٹیکٹفلی اور بڑے اسٹریٹجیکلی ایران نے جو ہے مہاجر فیملی کے جو ڈرونز ہیں اس کے اندر یوز کیے اس کانفلکٹ کے اندر. پھر ایک آراش 2 ہے جس کی 2000 کلومیٹر رینج ہے جو کہ ایرانینز نے یوز کیا، اور یہ بھی 50 kg سے زیادہ جو ہے وہ ایکسپلوسو لے کے جاتا ہے. اس کے بعد ایک عبدالی فیملی کے ڈرونز ہیں جو ایرانینز نے بنائے ہیں، وہ بھی انہوں نے اس کانفلکٹ کے اندر. سو ایرانینز کو بھی دیکھیں تو انہوں نے بھی بہت میسو یوز کیے ہیں ڈرونز کے اندر ٹو کاؤنٹر دی امریکن انٹرسیپٹرس اور سملرلی اسرائیلی انٹرسیپٹرس. اور اس کو کاسٹ بینیفٹ انالیسس میں بہت زیادہ نقصان کیا ہے اکنامکلی اس نے ان ڈرونز نے، امریکن ایسٹس کا بھی اور اسی طریقے کے ساتھ اسرائیلی ایسٹس کا بھی. اور یہ بہت ہی چیپ اور بہت ہی اکنامیکل، اور ان کی اتنی زیادہ قیمت نہیں تھی جو ایرانیز نے یوز کیے ہیں. اور ایرانیز نے سویم ٹیکنالوجی بھی یوز کی جس میں 100-150 جو ڈرونز ہیں، چھوٹا ڈرون ہیں، انہوں نے اسرائیل کے اندر فائر کیا، اور جس کی ان کا پورے کا پورا ڈیفنس سسٹم جو ہے اس کو انہوں نے پیرالائز کیا. اس کے بعد یونائٹڈ اسٹیٹس کی ہم دیکھیں تو اس کانفلکٹ میں جو انہوں نے ڈرونز یوز کیا وہ MQ-9 ایک کیٹیگری ہے جس کی تقریباً 2500 کلومیٹر اس کی رینج ہے، اور یہ تقریباً 1350 kg رہے، اور بہت ہی ہیوی پے لوڈ ہے اس کا، بہت ہی ہیوی ایکسپلوسو ہے. اور یہ بھی ڈیپ ٹارگٹس کے لیے، اور بڑی انسٹالیشن جو ہے ملٹری کی، بڑے جو ٹارگٹس ہیں یا ریفائنریز ہیں یا آئل ڈیپوز ہیں یا بڑے انڈر گراؤنڈ کوئی ہیں یا بریجز ہیں، ان کے لیے یہ MQ-9 اور MQ-9B امریکہ نے یوز کیے ہیں اگینسٹ ایران. پھر FLM-136 لیوکاس، اس کی تقریباً 2500 کلومیٹر رینج ہے، اور یہ اس کا جو ویٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ کتنا یہ پے لوڈ اٹھا کے لے رہا ہے، تو ایک ہیل فائر میزائل ہے جو کہ امریکہ یوز کر رہا ہے. کہا جاتا ہے کہ جی 2 ہیل فائر میزائل کے برابر جتنا ایکسپلوسو اس کے اندر یوز ہوتا ہے وہ صرف اس FLM-136 کے اندر یوز کیا جاتا ہے. اس کے بعد ایک سیرونک کورسیئر ہے جو کہ انڈر واٹر UAV ہے، ڈرون ہے جو کہ امریکنز نے یوز کیا ہے ڈیورنگ دس، اور یہ خلیجی فارس میں یہاں پہ اور عربیہ اس میں بھی یہ یوز کرتے رہے. RQ-4 گلوبل ہاک تقریباً اس کی 23,000 کلومیٹر رینج ہے. یہ لانگ رینج جو ہے مسائل ہے، یہ جو ڈرون ہے جو کہ امریکنز نے اس کانفلکٹ میں یوز کی.
تو اسرائیلی ٹیکنالوجی کی طرف چلتے ہیں جو کہ ایران کے اگینسٹ انہوں نے یوز کیا ہے. ہیرن سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ جو ہے وہ ہرمس 900 تقریباً 2000 کلومیٹر سے اوپر اس کی رینج ہے, اور یہ بھی 450 کلو گرام جو ہے وار ہیڈ یہ لے کے جاتا رہا. اور ایران کے جو امپورٹنٹ اسٹریٹجک ایسٹس ہیں جہاں پہ جہاز نہیں یوز کیے اسرائیل نے, وہ انہوں نے یہ ڈرون اس کے خلاف یوز کیے ہیں. پھر ہیرن ڈرونز ہیں جو تقریباً 7400 کلومیٹر 7500 کلومیٹر اس کی رینج ہے, اور تقریباً 2700 کلو گرام وار ہیڈ یہ کیپیسٹی ہے یہ لے کے جا سکتا ہے. یہ بھی ان کا اسٹریٹجک کمبیٹ ڈرون ہے جو کہ اسرائیلیز نے اگینسٹ ایران ڈیپ ٹارگٹس جو تھے ان کے اگینسٹ یوز کیا ہے. ہیرن 350 کلومیٹر کی رینج یہ اس کے اندر یوز ہوا ہے, اور ایک ہیرپ جو ہے جس کی تقریباً 1000 کلومیٹر ہے اور 25 kg کا وزن یہ اٹھا کے لے کے جا سکتا تھا ایکسپلوسیو, یہ اسرائیل نے یوز کیا اگینسٹ ایران. سو اس میں اگر انوینٹری میں دیکھیں تو ابھی اس کانفلکٹ میں ایران اور اسرائیل کانفلکٹ میں آپ دیکھیں تو میسیولی جو ہے ڈرونز یوز کیے گئے, اور اس میں ایج کس کو ملا ہے ڈرونز کے اندر, ایران نے اس کو اس میں کیش آن کیا ہے, ایران نے اس کا ایڈوانٹیج لیا اور ایک سپیریئر فورس کے اگینسٹ جو ہے ڈرونز یوز کر کے انہوں نے بہت زیادہ اس کو ملیٹریلی اور اکنامکلی اس کا فائدہ اٹھایا. جس طرح رشیا یوکرین کانفلکٹ میں یوکرین نے فائدہ اٹھایا, اسی طریقے سے یہاں پہ ایران نے اس ڈرون وارفیئر کا ایڈوانٹیج لیا. ابھی ہم آتے ہیں ریسنٹ کانفلکٹ پاکستان اور انڈیا کے بارے میں جب بات کرتے ہیں تو یہاں پہ بھی ایک بہت زبردست ایک ڈرون وارفیئر ہوئی, اور پاکستان نے بہت ہی اسٹریٹجیکلی بہت ہی ایک فنیس کے ساتھ اور بہت ہی کلاسک طریقے کے ساتھ ڈرونز کو جو اویلیبل انوینٹری تھی پاکستان کی اگینسٹ انڈیا ڈرونز کو یوز کیا. پاکستان کے اندر ہم بات کریں تو شارپر فیملی ایک ڈرونز کی ہے جو کہ انڈیجینسلی ہم نے پاکستان کی فورس نے خود بنایا ہے, اور یہ بہت زیادہ اس کا نام ہے دنیا کے اندر اس کے لیا جاتا ہے. شارپر فیملی کے تقریباً 1000 کلومیٹر ان کی رینج ہے, اور یہ 100 سے 150 کلو گرام جو ہے وار ہیڈ یا ایکسپلوسیو یہ اٹھا کے لے. پھر پاکستان کا دوسرا جو مین فیملی کو جو ڈرونز ہیں جو بنائے ہیں پاکستان نے اپنے انڈیجینسلی بنائے ہیں وہ براک فیملی ہے, براک 1 2 3, اور یہ ان کی بھی رینج تقریباً 1000 کلومیٹر سے زیادہ ہے, اور ان سے بھی اگر دیکھیں تو تقریباً 100 kg سے زیادہ جو ہے یہ گائیڈڈ میونیشن جو ہے اس سے فائر کیا جاتا ہے ٹارگٹ کے اندر, اور بہت ہی افیکٹو اور پریسیژن جو ہے ٹارگٹ کی انگیجمنٹ ہے جو یہ براک میزائل ڈرون جو ہے پاکستان کا اس کے تھرو. اس کے بعد پاکستان کے اندر اس انوینٹری کے اندر بیر اختر ایک ہے جو کہ ایکنک بھی اس کو کہتے ہیں, یہ ترکیہ کا ٹیکنالوجی ہے, ٹرکیہ ہے, اس کی بھی تقریباً 750 کلومیٹر رینج ہے, اور یہ بھی 1500 سے 2000 کلو گرام جو ہے یہ پے لوڈ اور ایکسپلوسیو لے کے ٹارگٹ کو انگیج کر سکتا ہے. سرفروش کینسٹر لانچ ایک پاکستان کا, یہ بھی خود بنایا پاکستان نے اس کے اوپر, اور بہت ہی اسٹیٹ آف دا آرٹ یہ ڈرون ہے. تقریباً 1000 کلومیٹر اس کی رینج ہے, اور یہ بھی 50 سے 60 کلو گرام جو ہے ایکسکلوسیو جو ہے اپنے ٹارگٹ تک لے کے جا سکتا ہے, بی سائڈ کیری آن دی انٹیلیجنس گیدرنگ اور ریکونیسنس بھی کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو میڈیا میں ہے اوپن ہے اویلیبل ہے جو انفارمیشن آ رہی ہے کہ جی رینبو CH4 جو ہے چائنیز اوریجن یہ بھی پاکستان یوز کر رہا ہے, اور ونگ لونگ 2 جو ہے تقریباً 500 کلو گرام اس کا یہ وار ہیڈ ہے, یہ بھی پاکستان کی انوینٹری میں پاکستان جو ہے ڈرون یوز کر رہا ہے. تو یہ ایک بریف سا میں نے آپ کو اوور ویو دیا ہے کہ جی اس وقت ڈرون وارفیئر کہاں پہ کھڑی ہے, اس کا فیوچر کیا ہونا ہے, اور یہ ایک ڈرون ایکو سسٹم ہے پورا دنیا کے اندر یہ اس وقت بن رہا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ ہے, میں آپ کو لاسٹ میں یہ ضرور بتاؤں گا کہ اگر ہم یوکرین اور رشیا کانفلکٹ کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پہ ڈرون ایکو سسٹم کیا ہے کہ جی کو یوکرین ایک اپنا بنا رہے ہیں انڈیجینس ڈرونز, اس کے بعد یوکرین کو ویسٹرن کنٹریز سپورٹ کریں اور امریکہ سپورٹ کریں. سو یہ ان کا ایک ایکو سسٹم ہے, یوکرین انڈیجینس ڈیولپمنٹ, امریکہ اینڈ ویسٹرن کنٹریز. اچھا رشیا کی جب ہم بات کرتے ہیں ڈرون ایکو سسٹم میں تو رشیا اینڈ ایران ان کی کلیبریشنز ہیں آپس میں, اور یہ ڈرونز کا انہوں نے اپنا ایک ایکو سسٹم بنایا ہوا ہے, رائٹ. اس کے بعد ہم ایران کی طرف جب آتے ہیں, ایران اسرائیل اینڈ امریکہ کانفلکٹ میں, تو ایران کی اپنی انڈیجینس ڈیولپمنٹ بہت زیادہ ہے ڈرونز کے اندر, اور ساتھ ساتھ ان کا جو ایکو سسٹم ہے ایران اینڈ رشیا
ان کی کلیبریشنز آپس میں اور یہ ڈرون سسٹم انہوں نے اس کو ڈیولپ کرے ہیں. اس کے بعد پاکستان انڈیا کانفلکٹ میں جب ہم بات کرتے ہیں تو انڈین ڈرون ایکو سسٹم کیسے چل رہا ہے کہ اس کے اندر مین جو انڈیا کے پاس اگر جو ڈرونز ہیں تو وہ اسرائیلیز میڈ ہیں، جس کے اندر ہیرپ ہے ایک ڈرون جو میں بتا دوں، اس کی بھی 1000 کلومیٹر رینج ہے اور یہ اراؤنڈ 23 کے جی جو ویٹ ہے یا پے لوڈ ہے یہ اٹھا کے، یہ لوئٹرنگ ڈرون ہے جو ٹارگٹ کے اوپر لوئٹر کرتا ہے تھوڑی ٹائم کے لیے، اس کے بعد وہ اپنے ٹارگٹ کے اوپر ایکسپلوسو گراتا ہے. اس کے بعد سیرین ڈرونز کی بات کر رہا ہوں، ہارپی 500 کلومیٹرز اسرائیلی میڈ، یہ بھی جو انڈین انوینٹری کے پاس ہے، انڈین آرم فورسز کے پاس ہے. پھر ہیرن ان سرچر یو اے ویز ہیں بیسیکلی، یہ انڈیا کے پاس ہیں جو کہ ریکونیسنس اور انٹیلیجنس گیدرنگ کے لیے اور ٹارگٹ کی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے یہ یوز کی جاتی ہے. اس کی بھی 350 کلومیٹر رینج ہے ہیرن اینڈ سرچر جو ہیں یو اے ویز کی، اور اراؤنڈ 250 کے جی جو ہے یہ ان کا پے لوڈ ہے. اس کے بعد انڈیا نے خود بھی جو بنایا ہے وہ ایک نشانت بنایا ہے انہوں نے، اور پلس روسٹم اور نیترا، یہ 3 جو ڈرونز ہیں انڈیا نے انڈیجینسلی ڈیولپ کیے ہیں، نشانت، روسٹم اینڈ نترا. اور اس کے علاوہ نگاسترا بھی ہے جو کہ ان کے پاس ہے اراؤنڈ 30 کے جی 30 کلومیٹر اس کی رینج ہے، اور 1.5 کے جی بڑا چھوٹا پے لوڈ جو ہے یہ لے کے جا سکتا ہے. تو یہ انڈین انوینٹری ہے. لیکن انڈیا اور پاکستان کے جب کانٹیسٹ میں ہم بات کرتے ہیں ڈرون وارفیئر کا، تو انڈیا کے اندر جو انڈین ڈرون ایکو سسٹم ہے وہ پری وہ بیسڈ ہے اسرائیلی ٹیکنالوجی کے اوپر. 80% جو ڈرونز ہیں انڈیا کے پاس ہیں وہ اسرائیلی ہیں، ہیرن، سرچرز، ہارپی، ہیرپس، یہ سارے اسرائیلی ہیں، اور ساتھ ان کے پاس امریکن ٹیکنالوجی ہے. سو یہ ان کا ایکو سسٹم. اور پاکستانی جب بات کرتے ہیں تو میجورٹی ہمارے پاس جو پری ٹیکنالوجی ہے وہ پاکستان کی انڈیجینس ہے، پاکستان نے خود بنائی ہوئی ہے. تو ہمارا مین ڈرون ایکو سسٹم از بیسڈ آن انڈیجنائزیشن پلس چائنا اینڈ ٹرکیا. سو اس طریقے سے ابھی آپ دیکھیں تو دنیا کے اندر ایک ڈرون ایکو سسٹم بنا ہوا ہے. اور یہ فیوچر وارفیئر جو بھی ہوگی، جو بھی اسکائی کو کنٹرول کرے گا تھرو ڈرون وارفیئر، پروبیبلی اس کو ہی ایک ایج ہوگا اس کانفلکٹ کے اندر. اور اس کے اندر اس وقت دنیا پوری کی پوری جو ہے بہت زیادہ اس کے اندر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اور اس میں نئی جو ہیں ٹیکنالوجیز ہوئے ہیں ڈرونز کے اندر لائی جا رہی ہیں. تو آئی ہوپ آپ کو یہ وی لاگ پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو وی لاگ کو انٹرسٹ لگا تو کائنڈلی میرا وی لاگ جو یوٹیوب چینل ہے اس کو پلیز سبسکرائب ضرور کیجیے گا.